السلام علیکم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس مقام پر بات ختم کی تھی جہاں کچھ نہیں تھا، نہ وقت نہ جگہ، صرف اللہ کی ذات تھی، مگر پھر اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ آج ہم بات کریں گے اس پہلی جنبش کی، اس پہلی تخلیق کی جس نے اس کائنات کی بنیاد رکھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے پوچھا یا رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے۔ دوستو، یہ سوچئے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک آنسو اور ایک ایک مسکراہٹ اس وقت لکھ دی گئی تھی جب سورج اور چاند کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس سے ہمیں توکل یعنی ٹرسٹ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ المومنون میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ کائنات کا ہر ایٹم ایک نظام میں ہے۔ اگر زمین سورج سے تھوڑی سی بھی قریب ہوتی ہم جل جاتے، تھوڑی دور ہوتی تو جم جاتے۔ یہ سب اتفاق یا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ڈیزائنر کی حکمت ہے۔ جب ہم اللہ کو الحق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہر فیصلہ حق ہے، بے مقصد نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے در کی ضرورت ہے۔ انسان کو اختیار یعنی فری ول دیا گیا۔ فرشتے مجبور ہیں عبادت پر، لیکن انسان چنتا ہے اللہ کو۔ جب آپ دنیا کی بھیڑ میں سے نکل کر سجدے میں گرتے ہیں تو وہ محبت اللہ کو پسند ہے۔ سوچئے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی، وہ غنی ہے، مگر اس نے محبت اور حق کے ساتھ اس کائنات کا ارادہ کیا۔ یہ سفر صرف علم کا نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے کا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو سب سے پہلے کیا بنا؟ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ سبحان اللہ! جب اللہ نے قلم پیدا کیا تو اسے حکم دیا لکھ۔ اس قلم نے ہر اس چیز کو لکھا جو ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج یہ ویڈیو دیکھنا، آپ کے دل کی تڑپ، آپ کی مشکلات اور آپ کی کامیابیاں سب اس وقت لکھی جا چکی تھیں جب زمین اور آسمان کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عرش پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ عظمت، یہ بارگاہ الہی اتنی بڑی ہے کہ ہماری عقل وہاں جا کر تھک جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں اللہ عرش کا محتاج نہیں، عرش اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اب تھوڑا سا رک کر اپنے ارد گرد دیکھیں۔ سائنٹسٹ اسے فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ اگر گریوٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو کائنات اپنے آپ میں کرنچ ہو جاتی، اگر تھوڑی کم ہوتی تو ستارے کبھی بن ہی نہ پاتے۔ اللہ فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ یہ پوری کائنات ایک آرڈر میں ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بنا نہیں گرتا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دنیا کیوس میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک پارٹیکل اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جب ہم اس گہرائی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کسی حادثے یعنی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے، ہم ایک ارادے کا نتیجہ ہیں۔ سب سے گہری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے جو صرف عبادت کرتے ہیں، جانور بنائے جو صرف اپنی بھوک مٹاتے ہیں، لیکن پھر اس نے انسان بنایا۔ اللہ نے ہمیں عقل اور اختیار یعنی فری ول دیا۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب ایک انسان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہو لیکن وہ اللہ کی محبت میں رک جائے، جب وہ تھکا ہوا ہو لیکن فجر کے لیے کھڑا ہو جائے، تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ ہم یہاں صرف کھانے پینے اور مرنے نہیں آئے، ہم یہاں اللہ کو پہچاننے یعنی معرفت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف سجدہ نہیں بلکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب زندگی مشکل لگے تو یاد کریں کہ جس نے 50,000 سال پہلے قلم کو چلایا تھا اس نے آپ کا نصیب لکھا ہے۔ وہ نصیب کبھی برا نہیں ہو سکتا جو الرحمن نے لکھا ہو۔ سوچئے اس لمحے کے بارے میں جب وقت یعنی ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہم انسان وقت کے قید میں ہیں، ہمارے لیے کل، آج اور کل ہے، مگر اللہ وقت کا خالق ہے۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ کیا وہ اکیلا کافی نہیں تھا؟ اس کا گہرا جواب یہ ہے، اللہ الجمیل ہے اور خوبصورتی کی فطرت ہے کہ وہ بیان ہونا چاہتی ہے۔ اللہ الخالق ہے اور خالق کی شان ہے کہ وہ تخلیق کرے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی صفات کا ایک آئینہ، مرر ہے۔ ہم اس آئینے میں اس کا عکس دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قلم کا پیدا ہونا محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ انفارمیشن کی پیدائش ہے۔ سائنس آج کہتی ہے کہ کائنات کا بنیادی حصہ میٹر نہیں، انفارمیشن ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا کہ سب سے پہلے لکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ، وہ مقدس کتاب جہاں ہر ایٹم کی حرکت لکھی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے، اگر آپ آج پریشان ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی مشکل کا حل اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان۔ اللہ نے جب قلم کو حکم دیا تو اس میں رحمت کو غضب پر فوقیت یعنی پرائیورٹی دی۔ حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ ہے وہ گہرا سکون جو توحید سے ملتا ہے۔ جب خالق لکھ رہا تھا تو اس نے محبت کو بنیاد بنایا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم عقل نہیں لڑاتے؟ کائنات کی وسعت یعنی واسٹنس کو دیکھیں۔ ہماری گیلیکسی میں اربوں ستارے ہیں اور ایسی اربوں گیلیکسیز ہیں۔ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ نظر بھی نہ آئے، مگر اللہ نے اس عظیم کائنات میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی ریپریزنٹیٹیو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات تسبیح کرتی ہے مگر چن نہیں سکتی۔ سورج مجبور ہے کہ وہ چمکے، سمندر مجبور ہے کہ وہ لہریں مارے، مگر آپ کو اللہ نے اختیار دیا۔ جب اتنی بڑی کائنات کا مالک ایک ننھے سے انسان کے سجدے کا انتظار کرتا ہے تو یہ اس کی محبت کی انتہا ہے۔ ہم کوئی بے مقصد ذرات یعنی پارٹیکلز نہیں ہیں، ہم اس پوری کائنات کا خلاصہ ہیں۔ ایک گہرا سوال، انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ بے چین کیوں رہتا ہے؟ صوفیہ اور علماء کہتے ہیں کہ ہماری روح، سول، اس عالم ارواح سے آئی ہے جہاں اس نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ دل میں جو ایک خالی پن ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، نہ پیسے سے نہ شہرت سے۔ وہ تب بھرتا ہے جب روح اپنے خالق سے جڑتی ہے۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ مقصود صرف اللہ ہے۔ جب آپ کا کیوں، کیسے اور کس کے لیے صرف اللہ ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ آزادی ہے جو اسلام دینے آیا تھا۔ آج اس ویڈیو کو ختم کرتے وقت اپنی آنکھیں بند کریں اور اس خاموشی کا تصور کریں جب کچھ نہیں تھا۔ پھر سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ وجود میں آئیں۔ آپ کا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اپنے مقصد کو پہچانیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے ملائکہ یعنی اینجلز کا اور اس تکبر کا جس نے عبادت گزار کو ابلیس اگر بنا آپ کو دیا۔ اس گہرائی نے متاثر کیا ہے تو ہمارے اس سفر کا حصہ بنیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔